بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ دوستو لائک ضرور کر دیا کریں، شکریہ۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ ان سے میں نے ڈاکٹر نفیسہ کے بارے میں کہا تو وہ مجھے بڑے تپاک سے ملے۔ اٹھ کر انہوں نے مجھ سے مصافحہ کیا۔ پرانی وضع کے معمر آدمی تھے، اپنائیت سے لبریز لہجے میں بولے۔ وہ مجھے آپ کے بارے میں بتا گئی تھیں۔ رات کا کھانا انہوں نے ہمارے ہاں ہی کھایا تھا۔ میرا خیال ہے وہ آپ سے ملنے یہاں آئیں گی۔ آپ بیٹھیں، آپ کی بڑی مہربانی ہے۔ میں ادھر بیٹھتا ہوں صوفے پر۔ ان کا فون آئے تو مجھے بتا دیں۔ اس وقت 10:15 ہو چکے تھے۔ نفیسہ نے مجھے 10:30 بجے کا وقت دیا تھا۔ میرا دل دڑ بج رہا تھا اور مجھے نہیں معلوم تھا کہ اس روز مجھے آسیہ کا چاند چہرہ دیکھنے کو ملے گا کہ مجھے خاک چاٹنی پڑے گی۔ اب تک تو میرا کوئی بھی کام سیدھا نہیں ہوا تھا، مگر گرہیں تھی کہ پیچ در پیچ پڑتی ہی جاتی تھیں۔ حالات کی اس گردش کے دام نے مجھے نڈال کر رکھا تھا۔ وہ جو ہر حال میں آدمی امید کی لو اونچی رکھنے کی کوشش کرتا ہے، وہ تو میری طرف سے بھی ہمہ وقت جاری رہتی تھی، مگر یہ مجھے محسوس ہوتا تھا کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو میرے وجود میں پھل پھول نہیں رہی تھیں، بلکہ شکست و ریخت سے دو چار تھیں۔ وہ جو سورج کو آسمان کے چہرے سے نوچ کر نیچے لے آنے کی امنگ دل میں موجود تھی، اب وہ پہلی سی خود سری اس میں باقی نہیں رہی تھی۔ جانے ایسا کیوں ہوا جاتا تھا؟ ڈاکٹر عابد کی وہ سفید داڑھی، وہ اس کے رخساروں اور اس کی پیشانی پر پھیلتی لکیریں مجھے یہ احساس دلاتی تھی کہ آدمی کی ساری دانائی، اس کی ساری چارہ سازی، اس کی ذہانت، فطانت، بہادری، دلیری اور جان سپاری و جان گزاری، اس کے جذبے، اس کی امنگیں، اس کے ولولے، حوصلے، غرض، ہر شے جو اس کے وجود میں قدرت نے بھڑکتی آگ کی طرح بھر رکھی ہوتی ہے، اپنے نقطہ آغاز سے ہی روب زوال ہوتی ہے۔ اس کا شباب ہی اس کے عجوز کی طرف سفر کا پتہ دیتا تھا اور یہیں سے آدمی کی بدنصیبی اور محرومی شروع ہو جاتی ہے۔ میرا زخمی بازو اب بھی مجھے یہ احساس دلاتا تھا، ذہن درد کے اشارے وصول کرتا تھا، رگے احساس بدن کے ہر حصے پر اپنا تعلق قائم رکھے ہوئے ہے، مگر ایسا کیوں ہے کہ مجھے آسیہ کو میرا حال جوں کا توں معلوم نہیں ہوتا؟ مجھے یہ دیکھ لینے کی قوت خدا نے کیوں نہیں بخشی کہ وہ میری حرمہ نصیب دلی کچلی بہن آسیہ اس وقت کہاں کیا کر رہی ہے؟ یہ جو گونسا سا میرے دل پر ٹھہر کر لگتا ہے، تو اس کی کوئی واضح توجیہ میں کیوں نہیں کر سکتا؟ یہ کیسا پردہ ہے جو میری آنکھوں پر پڑا رہتا ہے؟ تو نے کیسا مضحکہ خیز خلیفہ بھیجا ہے اس زمین پر میرے پروردگار، جس کے بارے میں یہی بات مشہور کی گئی ہے کہ اس میں تیری تمام صفات موجود ہیں۔ اسے تو نے سب کچھ دے دیا، مگر وقت اور فاصلے کا پردہ اس کی آنکھوں پر ڈال کر تو نے اسے اس کرۂ ارض کی لامتناہی وسعتوں میں بھٹکنے کے لیے یوں چھوڑ دیا کہ اب اندھے کی طرح راہ چلنے اور قدم قدم پر ٹھوکریں کھاتا ہے اور لہو لہان ہوا جاتا ہے۔ میں شاید فلسفی ہوتا جا رہا تھا، طرح طرح کے بے سروپا خیالات میرے ذہن میں پیدا ہوتے۔ جب غم کی دیوار میرے گرد اونچی چن دی جاتی تھی تو میں ایسی ہی باتیں سوچنے لگتا تھا۔ کبھی میں پروردگار سے لڑنے لگتا تھا اور کبھی اپنے آپ سے دستوں گریباں ہو جاتا تھا کہ ایک پروردگار شاید میرے اندر بھی چھپ کر بیٹھا تھا، جو مجھے مختلف سمتوں میں دوڑا کر میری صحیح لا حاصل سے لطف اندوز ہوتا رہتا تھا اور مجھے بے طرح غصہ آنے لگتا تھا۔ میرے وجود میں کوئی ایسی جابر و قاہر ہستی بیٹھی نہ ہوتی تو میں اس غم نصیب تاریک رات کے دامن میں یوں چھپ کر بے سوچے سمجھے ڈاکٹر عالیہ کی کوٹھی میں نہ گھس جاتا اور یوں خود کو خارجی طور پر ہلاک نہ کر لیتا۔ اور اب یہ حال تھا کہ میری واپسی کا کوئی امکان باقی نہیں رہا تھا۔ میرے پیچھے تمام راستے مسدود ہو چکے تھے۔ میں دراصل 40ویں دروازے
दरवाजे को खोल बैठा था, जिसको ना खोलने की ताकीद की गई थी कि इसको जिसने खोल लिया बलाओं को अपने ऊपर मुसल्लत कर लिया। वक्त बहुत आहिस्ता रो था। 10 बजे तो मैं संभल कर बैठ गया, मगर डॉक्टर के दाएं हाथ रखा टेलीफोन चुप रहा। एक एक लम्हा मुझे चौके दे रहा था। यहाँ तक 10:30 बज गए। मेरा सारा बदन सुनसुनाने लगा। टेलीफोन की तवील चुप मुझे मारे डालती थी। मुझे नहीं मालूम था कि आसिया पर क्या गुजर रही है। मुझे तो अब तक जेल के दरवाजे पर होना चाहिए था। नफीसा ने मुझे यही कहा था, मगर अब तक वो मुझसे बात ही ना कर सकी थी। मेरी तकदीर हाथ में खुद तक लिए मुझे चारों तरफ से धुन रही थी और मैं रक्स बिस्मिल में मुब्तला था। मैंने चाहा कि उठकर जेल की तरफ चल दूं कि अचानक टेलीफोन की घंटी बिलबिला उठी। मैं लपक कर डॉक्टर के पास जा पहुंचा। वो नफीसा ही थी। डॉक्टर ने रिसीवर मुझे दे दिया। बोला, ले बात करें। ये क्या कर इसने एक कुर्सी मेरे करीब ही कर दी। हेलो, मैंने अपने दिल की बेतरतीब धड़कनों पर काबू पाते हुए कहा। लड़के, तुम अभी तक वहीं बैठे हो? वो मुझे डांट रही थी। और क्या करूं? फौरन पिंडी पहुंच जाओ और मेरी बात समझने की कोशिश किया करो। इसका लहजा और तेज हो गया। और कुछ? नथिंग एल्स, जस्ट हरी अप। ये कहकर इसने फोन बंद कर दिया। मैंने रिसीवर डॉक्टर के हाथ में थमाया और भाग कर कार में जा बैठा। मेरे कहने पर ड्राइवर ने कार का रुख कचहरी की तरफ मोड़ दिया। कार वो ऐसी थी कि इसके अकबी दाएं बाएं के शीशों पर पर्दे लगे थे। वो मैंने खींच कर इस तरह बराबर कर दिए कि मैं बाहर से किसी को नजर न आ सकता था। मैं ऐसी सूरत हाल से दो चार था कि वो गाड़ी मुकम्मल तौर पर मेरे तसर्रुफ में होनी चाहिए थी, मगर वो ड्राइवर मेरे लिए वबाले जान बना हुआ था। इसकी मौजूदगी मुझे एक आंख न भाती थी। अभी मैं कोई आधा मील ही गया होऊंगा कि मैंने ड्राइवर से सदर वापस चलने को कहा। वो हैरान तो बहुत हुआ, मगर मुंह से कुछ नहीं बोला। कुछ ही देर बाद वो मुझे मेरे होटल के दरवाजे पर ले गया। भाई जी, जरा मेरे साथ ऊपर तक चलें, कुछ सामान लाना है मुझे अपने कमरे से। आप ले आए, वो लापरवाही से बोला। एक आध चीज आप भी पकड़ सकते हैं, ज्यादा वजनी सामान नहीं है। आइए चलें साहब, नौकर किसके हैं हम? ये कहकर वो बादल नखवास्ता गाड़ी से निकला और इसके दरवाजे मुकम्मल करके मेरे साथ हो लिया। अपने कमरे में पहुंचते ही मैंने चीते ऐसी फुर्ती से घूम कर उसकी गर्दन दबोच कर उसकी रगे एहसास मसल दी और यूं उसे बेबस कर दिया। वो फर्श पर ढेर हुआ तो मैंने उसे उठाकर बिस्तर पर डाला और इसके हाथ इसी के औजार बंद से कमर पर बांध कर इसके मुंह पर पट्टी चढ़ा दी। अलमारी पर रखी अपनी स्टेन गन मैंने कंबल में लपेटी और अटैची केस उठाकर बाहर निकल आया। कमरे की चाबी अभी तक मेरी जेब में थी और होटल के काउंटर पर मैंने अगले 3 दिन का पेशगी किराया जमा करा रखा था। कार अब पूरी तरह मेरे तसर्रुफ में थी। मैंने स्टेन गन कार की पिछली सीट के नीचे रखी और फिर इसे भगाता हुआ जेल के दरवाजे पर ले गया। इस वक्त दिन के 11 बज रहे थे। कार मैंने जेल के दरवाजे के बिल्कुल सामने खड़ी की और फिर बाहर निकलकर गर्दो पेश का जायजा लेने लगा। नफीसा ने मुझे 11 ही बजे का वक्त दिया था। मेरी सारी तवज्जो अब जेल के दरवाजे पर मरकूज थी, मगर वहाँ नफीसा मौजूद नहीं थी, ना अंदर ना बाहर। बाएं हाथ जेल की सलाखदार खिड़कियों के बाहर मुलाकातियों की भीड़ लगी थी। वो ऐसा अंदोहनाक मंजर है कि सलाखों के पीछे जानवरों की तरह बंदे कैदियों के चेहरों की अजियत मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। मैंने इस भीड़ पर नजर डाली तो मुझे एक खिड़की के सामने कुछ शनासा चेहरे नजर आए। उनकी वहां देख मेरी हैरत सहचंद हो गई। वहां ताहिया भी खड़ा था और गोगा भी। ये आबी के साथी थे और इन्हें मैं डबुगरी में हबीब शाह के मकान पर जबरदस्त जिक पहुंचा चुका था। यही वो लोग थे जिनको जख्मी देखकर आबी ने इनके दुश्मन से इंतकाम लेने की कसम खाई थी और वो इन्हीं लोगों की शिकस्त का बदला लेने के लिए शिगरी के मकान पर मुझसे भिड़ गया था। अचानक ताहिया की नजरें मुझसे मिली। वो अपनी जगह से यूं उछल कर पीछे हटा जैसे इसे बिच्छू ने डस लिया हो। वो भूरे रंग का कंबल ओढ़े हुए था और सर पर स्याह रंग की पगड़ी थी। उसने गोगे और कुतुबुद्दीन को पीछे खींचा और इन्हें मेरा चेहरा दिखाने लगा। मैंने उनको यूं अपनी तरफ घूरते देखकर मुंह दूसरी तरफ फेर लिया। ताहिया की आंखों से नफरत और इंतकाम के शोले से लपकते नजर आते थे, मगर वो ऐसा लम्हा था कि मैं उनकी किसी बात पर तवज्जो नहीं दे सकता था। वो
تینوں ایک جیسے لباس پہنے ہوئے تھے اور اپنے کسی قیدی دوست سے ملاقات کے لیے وہاں آئے ہوئے تھے۔ مجھے یہ احساس تو تھا کہ وہ بہت گھٹیا اور کمینے لوگ ہیں اور اپنی اس چوٹ کو ابھی تک نہیں بھولے ہوں گے، مگر مجھے یہ معلوم نہ تھا کہ وہ وہیں میرے لیے ایک مصیبت کھڑی کر دیں گے۔ پھر بھی میں ان سے صرف نظر کر کے دروازے کے پاس جا ٹھہرا۔ اچانک مجھے دروازے کی جالی کے پیچھے سفید لباس میں ملبوس دو صورتیں نظر آئیں۔ وہ ڈیوڑی میں کھڑی تھیں۔ ڈیوڑی کے منشی نے انہیں دیکھتے ہی دروازہ کھول دیا اور پھر مجھے یوں محسوس ہوا جیسے میری ساری مصیبتیں ختم ہو گئی ہیں۔ ڈاکٹر نفیسہ آسیہ کو دھکیلتی ہوئی باہر آ رہی تھی۔ میں نے ان کو دیکھتے ہی کار کا پچھلا دروازہ کھولا تو وہ دونوں تیزی سے مجھ سے کچھ کہے بغیر کار کی پچھلی سیٹ پر بیٹھی اور پھر پاگلوں کی طرح میں کار اسٹارٹ کر کے وہاں سے بجلی کسی صورت سے سڑک پر جا نکلا اور بائیں ہاتھ کو قصر صدارت کی طرف جانے والی سڑک پر ہو لیا۔ میرے وہم و گمان میں بھی یہ بات نہیں تھی کہ یہ معاملہ اتنی آسانی سے طے پا جائے گا۔ میں آسیہ کو جیل سے رہا کرانے میں کامیاب ہو چکا تھا، مگر مجھے یقین نہیں آ رہا تھا۔ یہ تم ہی ہو نا آسیہ میری بہن؟ ہاں بھائی جان، یہ میں ہی ہوں، آپ کی بد نصیب بہن۔ ایسا مت کہو، تم بد نصیب نہیں ہو آسیہ، شکر کرو تمہاری جان بچ گئی ہے، نفیسہ نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا۔ کار کے اندر لگے عقب نما آئینے میں مجھے آسیہ کی صورت صاف نظر آ رہی تھی۔ اس کی بڑی بڑی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے تھے، وہ بہت کمزور اور مرجائی ہوئی نظر آتی تھی۔ پھر بھی میں خدا کا شکر ادا کر رہا تھا کہ میں اسے جیل سے نکال لایا تھا۔ اب دنیا کی کوئی طاقت اسے مجھ سے چھین نہیں سکتی تھی، مگر ابھی میں قصر صدارت کو جانے والی سڑک سے اتر کر ایوب پارک کی طرف بڑھا ہی تھا کہ مجھے جیل کا سائرن بجنے کی آواز سنائی دینے لگی۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ آسیہ کے فرار کی خبر انہیں مل گئی تھی اور انہیں یہ احساس ہو گیا تھا کہ ایک قیدی عورت ان کی آنکھوں میں دھول جھونک کر بھاگ نکلی ہے۔ میں نے کار کی رفتار ایک دم تیز کر دی۔ مجھے ان کی دسترس سے دور نکل جانا چاہیے تھا، مگر میں ابھی ایوب پارک کے قریب پہنچا ہی تھا کہ مجھے پیچھے سے ایک کار تیزی سے اپنے پیچھے بڑھتی نظر آئی۔ میں نے غور سے دیکھا تو میرے اوسان خطا ہونے لگے۔ کار کی کھڑکی میں سے تاہیہ سر باہر نکالے مجھے دیکھ رہا تھا، تو اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ میرا تعاقب کر کے اپنی اس رات کی چوٹوں کا حساب برابر کرنا چاہتے تھے۔ میں جانتا تھا کہ وہ آبی کے گہرے دوست ہیں اور یہ بھی ممکن تھا کہ آبی نے انہیں میرا نام بھی بتا دیا ہو۔ تاہیہ جب زخمی ہوا تھا تو اس نے مجھے اچھی طرح پہچان لیا تھا۔ اس نے قسم کھائی تھی کہ وہ مجھ سے حساب ضرور لے گا، لیکن مجھے یہ معلوم نہیں تھا کہ وہ ایسے وقت میں مجھ سے ٹکرائے گا جب میں اپنے سرمایہ حیات کو جولی میں بھر کر بھاگ رہا ہوں گا۔ کار کی رفتار ممکنہ حد تک میں نے تیز کر دی۔ وہ لوگ برابر میرا تعاقب کر رہے تھے اور اس کوشش میں تھے کہ میں ان کی نظروں سے اوجھل نہ ہو سکوں۔ اتنے پاگل تو وہ ہرگز نہیں تھے کہ آبادی میں مجھ پر حملہ آور ہوتے۔ میری زندگی کے سب سے پرمسرت لمحے کو ان لوگوں نے مسموم کر کے رکھ دیا تھا۔ اگر میں تنہا ہوتا تو وہیں رک کر ان سے سارا حساب چکا لیتا، ان کی تکہ بوٹی اڑا دیتا۔ میں ان سے قطعاً خوفزدہ نہیں تھا، مگر اب صورت حال سے میں دو چار تھا۔ وہ ایسی تھی کہ مجھے ان سے ہر حال میں بچ کر کسی طرف نکل جانا چاہیے تھا۔ ڈاکٹر صاحب، آپ نے آسیہ کے ساتھ باہر نکل کر اپنے آپ کو بھی خطرے میں ڈال لیا ہے۔ میں نوکری پر لعنت بھیج آئی ہوں چودھری صاحب، میری بہن رہا ہو گئی، یہی بہت کافی ہے۔ نفیسہ نے آسیہ کو باہوں میں بھرتے ہوئے کہا۔ وہ آپ کو نوکری سے برخاست کر دیں گے، آپ خود وہاں رہ جاتی تو آپ کی نوکری بچ سکتی تھی۔ میں نے نفیسہ کے لیے دل میں بیش بہا جذبے ابھرتے دیکھ کر کہا، اس انیلی نے میرے لیے ایسا کام کیا تھا جو کسی رستم سے بھی نہ ہو سکتا تھا۔ وہ اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر آسیہ کو جیل سے نکال لائی تھی۔ نوکری کی کوئی وقت نہیں ہے چودھری صاحب، یہ بھی تو دیکھیں کہ آسیہ میری ذرا سی کوشش سے رہا ہو گئی ہے۔ نفیسہ نے آسیہ کے لمبے لمبے الجھے ہوئے خشک بالوں کو سلجھاتے ہوئے کہا۔ وہ کسی شکر گزار بچے کی طرح نفیسہ کی آغوش میں ڈوب گئی تھی۔ تاہیہ کی کار ایک مناسب فاصلے پر میرے پیچھے آ رہی تھی اور اب
ہم روات سے خاصے دور نکل آئے تھے اور میرا رخ جہلم کی طرف تھا۔ مجھے یقین تھا کہ تاہیہ راستے میں مجھ سے کوئی طرد نہیں کرے گا، اس لیے کہ میرے ساتھ 2 خواتین تھیں، اسے کچھ نہ کچھ پاس ہونا ہی چاہیے۔ یہ سب کچھ ممکن کس طرح ہوا ڈاکٹر صاحب؟ مجھے تو یوں نظر آتا ہے جیسے میں خواب دیکھ رہا ہوں۔ میری ماں نے تو کار کو ادھر بائیں ہاتھ کہوٹا روڈ پر چڑھا لیں۔ نفیسہ نے میری بات کا جواب دیتے ہوئے کہا، کیوں؟ عین ممکن ہے وہ راستے کے تمام تھانوں کو خبردار کر دیں۔ آپ نے جیل کے سائرن کی آواز نہیں سنی تھی؟ آپ ٹھیک کہتی ہیں نفیسہ، مجھے احساس ہی نہیں رہا تھا۔ یہ کہہ کر میں نے کار کا رخ بائیں ہاتھ کی ایک کچی سڑک پر پھیر دیا۔ رفتار چونکہ خاصی تیز تھی، کار اپنے پیچھے دھول کا بادل اڑانے لگی۔ ابھی میں کچھ ہی آگے نکلا تھا کہ میں نے عقب نما آئینے میں تاہیہ کی کار دیکھی۔ وہ لوگ برابر میرا پیچھا کر رہے تھے اور اب ان کی رفتار بہت تیز ہو چکی تھی۔ وہ مجھے زیادہ مہلت نہیں دینا چاہتے تھے۔ میں نے کار کی رفتار 60 پر پہنچا دی، مگر وہ ناہموار سڑک میرے لیے مصیبت بن گئی تھی۔ اچانک پیچھے سے ہماری کار پر گولیوں کی بوچھاڑ پڑی۔ پچھلی سکرین شیشہ تڑاک سے ٹوٹا تو نفیسہ اور آسیہ چیختی ہوئی سیٹ پر لیٹ گئیں۔ تاہیہ مجھ پر اسٹین گن سے گولیاں برسا رہا تھا۔ میں نے کار کی رفتار اور تیز کر دی، مگر عین اسی وقت کار کا پچھلا ٹائر پھٹ گیا۔ تاہیہ کی کوئی گولی ٹائر میں دھنس گئی تھی۔ ٹائر پھٹا تو گاڑی میرے قابو سے باہر ہو گئی اور پھر مجھے کچھ بھی یاد نہیں۔ کار ایک درخت کے تنے سے جا ٹکرائی اور بس پھر میری آنکھوں تلے اندھیرا چھا گیا تھا۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں ایک بڑے سے دیہاتی قسم کے پلنگ پر پڑا تھا، اس حال میں کہ مجھے اس پلنگ پر رسیوں سے کس کر جکڑ دیا گیا تھا۔ میرے ہاتھ کھلے تھے نہ پاؤں۔ میں پلنگ پر چت لیٹا تھا۔ کمرے میں ملگجا سا اندھیرا جس سے میری آنکھیں مانوس ہوئیں تو مجھے محسوس ہوا کہ وہ کوئی دیہاتی طرز کا بنا ہوا کچا کوٹھا ہے جس کی چھت کوئی 9 فٹ اونچی تھی۔ کمرے میں ایک ہی دروازہ تھا، روشن دان نام کی کوئی چیز وہاں موجود نہ تھی۔ میرا منہ کھلا تھا مگر پیاس کی وجہ سے حلق میں کانٹے پڑے ہوئے تھے۔ میرے زخمی بازو میں درد کی ٹیسیں سی اٹھ رہی تھیں، شاید زخم ادھڑ گیا تھا۔ میرا کوٹ میرے بدن پر موجود نہیں تھا، گھڑی بھی اتار لی گئی تھی۔ میرے سینے میں ہلکا ہلکا درد تھا اور میرے چہرے پر کچھ خراشیں تھیں جن سے خون ریس ریس کر خشک ہو چکا تھا۔ گرد و پیش کا اچھی طرح جائزہ لینے کے بعد مجھے احساس ہوا کہ وہ لوگ جو میرے تعاقب میں آ رہے تھے مجھے پکڑ لینے میں کامیاب ہو چکے تھے اور مجھے نہیں معلوم تھا کہ آسیہ اور نفیسہ کہاں ہیں اور وہ مجھ سے کیا چاہتے تھے۔ ان کو اگر مجھ سے قد تھی تو وہ بہادروں کی طرح مجھ سے آمنے سامنے ہو کر مقابلہ کر سکتے تھے، مگر جس اوچھے انداز میں وہ مجھ پر حملہ آور ہوئے تھے وہ کسی طرح بھی اس رویے اور اس عالی ظرفی سے لگا نہیں کھاتا تھا جو میں آبی کے کردار کا حصہ سمجھتا تھا۔ مجھے یقین تھا کہ آبی کو اس بارے میں قطعاً کوئی علم نہ ہوگا۔ وہ لوگ جیل کے دروازے پر مجھے پہچان کر مجھ سے انتقام لینے کے لیے چڑھ دوڑے تھے، مگر آسیہ اور نفیسہ کا کیا قصور تھا؟ ان کا خیال آتے ہی میں بلند آواز سے چیخا، اوے تاہیے! میں نے اسے گندی گالی دے کر پوری قوت سے پکارا۔ اس رسی سے میں زور آزمائی کر کے دیکھ چکا تھا، اس کی وہ پیچیدہ گرہیں مجھے راستہ نہیں دیتی تھی۔ انہوں نے مجھے پوری طرح بے بس کر دیا تھا۔ میری پکار کا کسی نے جواب نہیں دیا۔ میرا حال اس چوہے کا سا تھا جو کھڑکی میں پھنس چکا ہو، ذرا سا ہلنا بھی مجھے دشوار نظر آتا تھا۔ اوے گوگے، اوے تاہیے، ادھر آ میرے سامنے آ کر بات کرو نہ مردو! میں ایک بار پھر چیخا۔ اب کی بار میری آواز انہوں نے شاید سن لی تھی۔ مجھے دروازے کی کنڈی نیچے گرنے کی آواز آئی اور پھر کچھ ہی دیر بعد دروازہ کھل گیا۔ ایک کالا بجنگ آدمی ہاتھ میں برچھی لیے کمرے میں داخل ہوا۔ اس کا سر گٹھا ہوا تھا اور وہ کھیس کی بکل مارے ہوئے تھا۔ وہ دروازہ کھول کر مجھے گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے بولا، کیا گل ہے؟ اوے بھینسے کی اولاد، کیوں چیختا ہے تو؟ بھوک لگی ہے؟ اس کے چہرے کی کرختگی مجھے حیران کر گئی۔ میں نے ایسے ہیبت ناک چہرے بہت کم دیکھے تھے۔ بہت پلا ہوا سور دکھائی دیتا تھا وہ۔ حالت اس کی یہ تھی کہ اس نے جو تہمت باندھ رکھا تھا اس میں سے اس کی وہ موٹی موٹی رانیں باہر پھوٹی پڑ رہی تھیں۔ میں کہاں ہوں بھائی؟ مجھے یہاں کس نے باندھا ہے؟ تو
ادھر خانو کی حوالات میں ہے سجنا، پر مجھے باندھا کس نے ہے؟ اس نے جس کا نام تو لے رہا تھا ابھی تاہیے نے۔ ہاں کہاں ہے وہ؟ اسے ادھر بھیج، کیا چاہتا ہے وہ مجھ سے؟ آدمی تو بڑا جی دار لگتا ہے، مجھے تیری پتلون دیکھ کر تو میں سمجھا کوئی باؤ شاؤ پکڑ لایا ہے تاہیہ، پر ہے تو شیر مرد۔ تو ادھر بھیج کسی کو، باندھ کر مارا تو کیا مارا، اسے کہہ مجھے کھول کر مجھ سے 2 ہاتھ کر لے۔ وہ ادھر نہیں ہے، ابھی لاہور گیا ہے، شام کو آئے گا تو بات ہوگی۔ تیرا کیا نام ہے؟ خانو۔ یہ کون سی جگہ ہے؟ تو ادھر زیادہ تفتیش خان بننے کی کوشش نہ کر سجنا، یہ تیرے بہنوئی کا گھر نہیں ہے۔ زبان بند رکھ اور رب رب کر، اللہ مشکل آسان کرے گا۔ خانو مجھے تھوڑا پانی پلا، یہ دندہ تو پتہ نہیں کب تک چلے گا۔ تیری باتیں مجھے پسند آئی ہیں، ٹھہر میں پانی لاتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ پیچھے ہٹا تو میں نے دیکھا کہ سامنے ایک کچا صحن ہے اور اس کے آگے ایک کچی دیوار ہے جو زیادہ سے زیادہ 6 ہاتھ اونچی ہوگی۔ ماحول میں رچی بو باس بتاتی تھی کہ میں کسی گاؤں میں ہوں۔ خانو کا لب و لہجہ بتاتا تھا کہ وہ پوٹھوہار کا رہنے والا نہیں تھا، اس نے لاہور شہر کا نام لیا تھا، تو اس کا مطلب تھا کہ میں اس شہر کے آس پاس کے کسی گاؤں میں رکھا گیا ہوں۔ صحن میں میں ہاتھ کھڑے کسی درخت کا ڈلتا سایہ یہ احساس دلاتا تھا کہ سہ پہر ہو چکی ہے۔ خانو ایک ہاتھ بر لمبے گلاس میں پانی لے آیا اور بولا، لے سجنا پی اور جی۔ مجھے آدمی کو کتے کی طرح بندہ دیکھ کر دکھ ہوتا ہے، پر میں مجبور ہوں۔ تاہیہ آئے تو پتہ چلے کہ تیرا قصور کیا ہے۔ میری کار ادھر ایک درخت سے ٹکرا گئی تھی۔ ہاں مجھے پتا ہے، اس نے یہی بتایا تھا۔ لے پانی پی۔ یہ کہہ کر اس نے میرے سر کے نیچے ہاتھ دے کر مجھے ذرا سا اوپر اٹھا کر گلاس میرے منہ سے لگا دیا۔ میں نے پانی پیا تو گلاس میں سے اٹھتی ہوئی کچی لسی کی بساند مجھے بہت بد مزہ کیا، مگر جوں توں کر کے میں نے سارا پانی حلق سے نیچے اتار لیا۔ پیاس نے مجھے نڈال کر رکھا تھا۔ اس نے گلاس پیچھے ہٹایا تو میں ایک بار پھر پلنگ پر سر ڈال کر لیٹ گیا۔ میرے ساتھ میری بہن بھی تھی اور ایک لیڈی ڈاکٹر بھی، وہ دونوں تو بالکل ٹھیک تھیں۔ انہیں تاہیہ اپنے ساتھ لاہور لے گیا ہے۔ اگر اس نے انہیں کوئی نقصان پہنچایا تو وہ زمین کے اوپر زیادہ دن تک نہیں چل سکے گا۔ خانو مجھے نہیں جانتا ہے وہ، دھمکی مت دے یارا، تو مجھے بھی نہیں جانتا۔ تاہیہ میرا جگری یار ہے، تو اپنی یہ گاز بار کی زبان بند ہی رکھ، بہت ٹر کرتا ہے تو۔ وہ ایک دم بڑک اٹھا، میرے یہ جکڑ بند کھول دے خانو، یہ مردانگی نہیں ہے۔ بک نہیں ہوئے، مجھے تو ایسا ہی الو کا چرخا سمجھ رہا ہے۔ سو جا اب، اپنی ماں کو یاد کر کے سو جا۔ یہ کہہ کر وہ برچھی کا پھل کمرے کے کچے فرش پر مارتا ہوا باہر نکل گیا۔ دروازہ اس نے اپنے پیچھے بند کیا تو کمرے میں اندھیرا پھیل گیا۔ اب میرے چاروں طرف بے کراں سناٹا پھیل گیا تھا اور اس کچے کوٹھے کا محبس مجھے یہ احساس دلاتا تھا کہ اب کی بار میں اس شکنجے میں جکڑا گیا تھا، اس سے زندہ سلامت بچ نکلنا آسان نہ ہوگا۔ مگر میری سمجھ میں یہ بات نہیں آئی تھی کہ تاہیہ آسیہ اور نفیسہ کو لے کر لاہور کیوں چلا گیا ہے، آخر وہ مجھ سے چاہتا کیا ہے۔ 3 گھنٹے گزر گئے، 3 بڑی ہی اذیت ناک صدیوں ایسے طویل اور بے رنگو نور گھنٹوں کی مدت میرے وجود میں سے آرے کی طرح گزر گئی۔ باہر دن کی آنکھیں مندتی جا رہی تھی، دروازے کی جھریوں میں سے نظر آنے والی روشنی ماند پڑتی جا رہی تھی، اور مجھے یہ احساس ڈستا تھا کہ اس خالی ڈونڈا گھر کے اس اجڑے اور اسیب زدہ کمرے میں میں اپنی کردہ اور ناکردہ گناہوں کا کفارہ ادا کر رہا ہوں۔ خانو بھی شاید باہر جا چکا تھا۔ اچانک مجھے صحن میں کسی جانور کے گلے میں پڑی گھنٹیوں کی آواز سنائی دی۔ کوئی عورت انہیں ہانک کر کھرلی کی طرف لے جا رہی تھی۔ ادھر مر، وہاں کیوں چڑھی جا رہی ہے؟ خانو، اے خانو، اس بوری کو باندھ دے، ادھر آتا ہوں، ابھی آتا ہوں۔ خانو کی آواز مجھے کہیں قریب سے سنائی دی اور پھر مجھے باہر صحن میں خانو کے قدموں کی دپ دپ سنائی دی۔ وہ بھاگ کر دوسری طرف نکلا تھا۔ بڑی دیر لگا دی تو نے صابری، ادھر روحی میں اس بوری نے کھپا مارا ہے مجھے، ہاتھ ہی
ہی نہیں آ رہی تھی۔ صابری نے جواب دیا، اچھا ٹھیک ہے، تو اب اس کا دودھ دو لے، کچھ مہمان آنے والے ہیں، ایک مرغا بھی بھون دے۔ کون سے مہمان؟ کوئی مار داڑ والے ہی ہوں گے تیرے پرونے۔ ہاں کچھ ایسی ہی بات ہے، اور دیکھ اس کوٹڑی میں مت جانا، ادھر ایک شکار باندھ رکھا ہے تائیے نے۔ آئے ہائے، اس تاہیے کے تو میں آج گوڈے توڑ دوں گی۔ ہے کہاں؟ یہ چوڑیوں کا وعدہ کرتا تھا مجھ سے، وہ بھی لے آئے گا صابری، میرا یار بات کا دنی ہے، بس تو مرغا کاٹ دے ادھر ایک۔ آخر یہ ہے کون جسے اس نے ادھر باندھ دیا ہے؟ کسی کو پتا چل گیا تو مصیبت آ جائے گی، کسی کو پتا نہیں چلے گا، اسی لیے تو گاؤں سے الگ کوٹھا کھڑا کیا تھا میں نے۔ اچھا لا وہ بالٹی لے ادھر، میں داریں نکال لوں۔ بوری کی اس بھینسے کو تو اب بیچ ہی دے، کوئی اور لویرا لے آ۔ میں بھی یہی سوچ رہا ہوں، تاہیے سے کہتا ہوں وہ بکوا دے گا اسے، خانو بولا۔ کچھ ہی دیر بعد صحن میں دودھ دوہنے کی آوازیں ابھری، داریں شاں شر کرتی بالٹی میں گرنے لگی تھی۔ دودھ دھو کر صابری خانو کے ساتھ دوسری طرف نکلی، اور پھر صحن میں جانوروں کے گلے میں بندی گھنٹیوں کی آوازوں کے سوا کچھ بھی باقی نہ رہا۔ چار سو سناٹا چھا گیا، اب باہر سورج غروب ہو چکا تھا۔ میں اسی طرح ہرے پلنگ موٹے بان کی پھانسی پر لٹکا چت لیٹا تھا۔ میرے بازو اور میری ٹانگیں درد سے بھر گئی تھی، سارا جسم اینٹ کر رہ گیا تھا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ آسیہ اور نفیسہ کے ساتھ وہ لوگ کیا سلوک کر رہے ہوں گے۔ اگر ان درندوں نے ان کی عزت پر ہاتھ ڈال دیا تو میرے پلے کیا رہ جائے گا؟ میں پھر کاہے کو زندہ رہوں گا؟ میری تیرا بختی نے مجھے یہ دن بھی دکھا دیا تھا کہ آسیہ اور نفیسہ ان لوگوں کے ہتھے چڑھ گئی تھیں جن کے پنجہ ستم سے ایک بے گناہ آدمی کو بچا لینے کا گناہ مجھ سے سرزد ہو چکا تھا۔ میں نے حبیب شاہ کو لٹنے سے بچایا تھا تو کوئی برائی تو نہیں کی تھی۔ وہ بھیڑیے اس غریب کو اس کی عمر بھر کی کمائی سے محروم کر دینا چاہتے تھے، مگر وہ لوگ میری طاق میں تھے۔ آہو نے تو اس روز مجھے معاف کر دیا تھا، اس نے گولی براہ راست میرے سینے پر نہیں چلائی تھی، مگر یہ تاہیہ تو ساری حدیں پھلانگ گیا تھا۔ میرے ذہن کے ایوانوں میں دھول اڑ رہی تھی، اپنی بے بسی اور لاچارگی پر مجھے رہ رہ کر تیش آ رہا تھا۔ میں نے آسیہ کو ایک عذاب سے نکال کر دوسرے عذاب میں مبتلا کر دیا تھا، اور اب وہ تنہا نہیں تھی، اس کے ساتھ نفیسہ بھی تباہ ہو کر رہ گئی تھی۔ وہ اپنی بدقسمتی پر پہلے ہی اتنا گہرا یقین رکھتی تھی کہ اسے کسی چمکیلی رو پہلی صبح کی توقع ہی نہیں تھی۔ اب اگر اس کے ساتھ کوئی اونچ نیچ ہو گئی تو وہ بیچاری بھی آسیہ کی طرح جیتے جی مر جائے گی، اور یہ ایسا داغ ہوگا جسے میں اپنے خون سے بھی نہ دھو سکوں گا۔ میں ان کو اب زندگی بھر منہ دکھانے کے قابل نہیں رہا تھا۔ آسیہ جیل میں تھی تو اتنا تو مجھے اطمینان تھا کہ اس پر کوئی بری نگاہ تو نہ اٹھتی ہوگی، وہاں کوئی اس کی عزت اور عفت پر تو ہاتھ نہیں ڈال سکتا تھا، مگر اب وہ جن شہدوں کے ہتھے چڑھ گئی تھی ان سے تو کچھ بھی بعید نہ تھا۔ میرے تن بدن میں آگ لگی تھی، مگر وہ رسیاں مجھے راہ نہ دیتی تھیں۔ اندر باہر گپ اندھیرا طاری تھا، اور بدن پر کوٹ نہ ہونے کی وجہ سے اس کھری چارپائی پر لیٹے لیٹے مجھے سردی نے پریشان کرنا شروع کر دیا۔ اچانک مجھے صحن میں کئی آدمیوں کی آوازیں سنائی دیں۔ اوے خانو، کیا حال ہے ہمارے اس بدماش کا؟ بالکل ٹھیک ہے تاہیے یار جی، ادھر تو پرندہ بھی پر نہیں مار سکتا۔ اوے کتر دین، چل ذرا درشن تو کریں اس چوہے کے، بڑا تیز مار خاں بنا پھرتا تھا۔ یہ تاہیے کی آواز تھی۔ کھول دے دروازہ خانو، اور وہ لالٹن ادھر لے آ، قطب دین نے پرجوش لہجے میں کہا۔ وہ سب کے سب صحن میں کھڑے تھے اور یوں باتیں کر رہے تھے جیسے وہ ہر قسم کا خوف و خطرہ دل سے نکال چکے ہوں۔ کچھ ہی دیر بعد دروازے سامنے روشنی سی جلبلانے لگی، اور پھر کنڈی نیچے گر گئی، دروازہ کھلا اور چار آدمی اندر آ گئے۔ خانو نے لالٹن اٹھا رکھی تھی، تاہیہ، قطب دین اور گوگا اس کے پیچھے تھے۔ انہیں میں نے اینٹوں کے بٹے پر ونجلی خان
चौकीदार की झोंपड़ी में भी देखा था और डबुगरी गांव में हबीब शाह के मकान की दूसरी मंजिल पर भी इनके रंग ढंग बिल्कुल पहले ऐसे थे। ताहिया खानू को एक तरफ हटाकर मेरे सामने पांव की तरफ आ ठहरा। पिस्तौल इसने तहमद की डब से निकालकर हाथ में पकड़ लिया था। क्या हाल है बेटा जी, कहो कैसी रही? अच्छा हूँ उस्ताद, मगर ये कोई मर्दानगी नहीं है तुम्हारी। मेरे हाथ खोलो तो पता चले कि मैं बेटा हूँ तुम्हारा या बाप। वो बड़े मानी खेज अंदाज से मुस्कुराया, बोला बच्चे तुम्हारा असली बाप तो आहू है, मैं तो सिर्फ तुम्हारा मुंह बोला डैडी हूँ। डैडी नहीं डैडा कहो। डैडा डैडी तो इतनी सी चीज होती है। पूर्वर ये कुतरदीन था, वो पहलू की तरफ खड़ा था। इसकी ये बात सुनकर गोगा खिलखिलाकर हंस दिया, मगर आहू का नाम सुनकर मेरा मगज उलट गया था। एक झटके से ऊपर उछला तो ताहिया सटपटाकर एक कदम पीछे हट गया। इस आहू से क्या ताल्लुक है तुम्हारा? इस खंजीर के पुत्र से क्या वास्ता है तुम्हारा? बड़ा वास्ता है बच्चे, हमारा तो पीर उस्ताद ही वही है। आबी को मैंने ही इससे मिलाया था। ओह समझा, तो तुम आबी और आहू के कहने पर मेरे पीछे आए हो? आबी नहीं, सिर्फ आहू के कहने पर। इसने कहा है कि तुम इसका 2 लाख रुपया और हीरे वापस कर दो जो तुम इसके घर से चुरा कर ले गए थे। बकवास करता है वो, मैंने कोई चीज वहाँ से नहीं चुराई है। अभी इस बात का गवाह है। तुम बहुत पीर कारीगर हो जिलानी, मगर याद रखो अब तुम हमें खराब नहीं कर सकोगे। तुम्हारी बहन आसिया को मैं आहू के अकद में दे आया हूँ और वो तुम्हारी नफीसा भी इधर ही है। और आहू बड़ा दिल गुर्दे वाला आदमी है। बकवास करते हो ताहिये, मगर याद रखो ये सौदा तुम्हें बहुत महंगा पड़ेगा। महंगा तो खरीदा ही है हमने, हम तीनों को जख्मी कर दिया था तुमने। और जब हम आहू साहब से मिले तो मालूम हुआ कि गर्दन का दाव तुम और सिर्फ तुम ही जानते हो। तुम्हें आज मैं इधर पहचान न लेता तो मुझे जिंदगी भर अफसोस रहता। अब क्या चाहते हो? कुछ भी नहीं, बस वो 2 लाख रुपया और वो हीरे आहू को वापस कर दो। इनकी मालियत 24 लाख रुपए है बच्चे, और तुम्हारी आसिया और नफीसा अब इसके हरम में है। दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें। ISI पाक आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अपना ख्याल रखिएगा और अपने इस चैनल का भी शुक्रिया।